اسپتال میں گیا، اسپتال میں سانس لینے میں دقت ہو گئی، دھیان سے سننا، سانس لینے میں دقت ہو گئی، اسپتال میں گیا، بیمار تھا، اب اس کے آکسیجن لگا، 1.5 دن میں اس کا بل آیا 90,000، وہ ٹھیک ہو گیا، باہر نکلا، ڈسچارج ہوا تو ڈاکٹر نے بل تھما دیا، 90,000 کا پورا آدمی تھا، اس نے بل دیکھ کے رونا شروع کیا، ڈاکٹر نے کہا زیادہ لگ رہے پیسے، میں کچھ کم کر دوں گا، کہنے لگے نہیں اللہ نے اتنا دیا ہے پورا اسپتال خرید سکتا ہوں، کہا تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ آپ کی اس مشین سے 1.5 دن سانس لیا ہے تو آپ نے 90,000 کا بل بٹھا دیا، اور میں اللہ کی ہواؤں میں 80 سال سے سانس لے رہا ہوں، میں نے کبھی سوچا نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے، میں کبھی سوچنے بیٹھا نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے، اے میرے مالک کتنی بڑی نعمت ہے سانس لینا، میں اس رب کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ جس کی آکسیجن میں سانس لیتے لیتے بوڑھا ہو گیا۔ اللہ اکبر، کبھی کبھی بیماروں کے یہاں جایا کرو، بیماروں کو دیکھنے جایا کرو، اب تو کوئی بیمار کو دیکھنے نہیں جاتا، پہلے لوگ جاتے تھے، اب تو کوئی غریب مر جائے نا تو اس کے جنازے تک میں لوگ نہیں جاتے، مالدار بیمار ہو جائے تو لائن لگ جاتی ہے دیکھنے والوں کی۔ سنیں میری بات، غور کرے، میرے حضور فرماتے ہیں جب میرا ایک امتی بیمار ہو جائے اور دوسرا اسے دیکھنے جائے، فرماتے ہیں جب تک واپس نہیں آتا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ مجھے بتاؤ ذرا، بیمار کو دیکھنے تم جاؤ اور دعا کون کرے؟ 70,000 فرشتے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے معصوم فرشتے دعائیں کریں۔ میں ایک بیمار کو دیکھنے گیا، میں اس کے پاس بیٹھا تھا، اس کے بچے آئے تو وہ رونے لگا، بچوں کو دیکھ کے میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے سید صاحب مجھے کینسر ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں میں 1.5 مہینے کے بعد مر جاؤں گا، میں سوچ رہا ہوں میرے بعد میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میرے بچے کہاں کا بھیک مانگتے پھریں گے۔ امام غزالی فرماتے اے انسان، تجھے شکر ادا کرنے کے لیے بہانہ چاہیے تو دیکھ سن، تو ابھی تک زندہ ہے، اور اگر تیرے بچے یتیم نہیں ہوئے تو پڑوس میں دیکھ محلے میں کتنے یتیم بچے ہوں گے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان بچوں کو کوئی چاکلیٹ لا کر کے نہیں دیتا، وہ اپنے باپ کو یاد کر کر کے روتے ہیں، وہ اپنے باپ آتا تھا تو چپٹ جاتے تھے، مگر آج ان کا باپ واپس نہیں آتا، وہ اب ان کے کوئی چاکلیٹ لا کے نہیں دیتا۔ اگر تیرے بچے زندہ ہے تو اگر تو زندہ ہے تو سجدے میں جا کر کے اے اللہ تیرا شکر ہے جو میرے بچے ابھی تک یتیم نہیں ہوئے، میں زندہ ہوں تیرا شکر ہے، میری موت نہیں آئی۔ وہ کینسر کا مریض روتا تھا، اگر آپ کو کینسر نہیں ہے تو شکر ادا کرو۔ بتاؤ یہ بتاؤ، اگر کینسر ہو جائے تو دولت کسی کام میں آتی ہے؟ بتاؤ اگر گردے فیل ہو جائے تو کسی کام میں آتی ہے دولت؟ اگر شوگر کی وجہ سے بلڈ ہیمریج ہو جائے اور انسان اسپتالوں میں جا کے دیکھو لائن لگی ہوئی ہے بیماروں کی اور انہیں کوئی شفا نہیں مل رہی ہے، لوگ وینٹیلیٹر میں رکھے ہیں، تم جلدی کر کے جس جائے اسپتال میں جا کر کے دیکھ لو، تمہارا دل دنیا میں لگا ہے تو جا کر کے دیکھو کیسے کیسے بیمار ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے جس امتی کے پاس ایک ٹائم کا کھانا ہے اور صحت ٹھیک ٹھاک ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اسے چاہیے کہ اللہ نعرہ تکبیر، گونج گنج کر دے، تھوڑی نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، صاف کر دے، بھئی شباب کیا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، دھیان سے دو، میری طرف دھیان دو۔ یہ بتاؤ نوجوانوں تمہیں شکر نہیں ادا کرنا چاہیے تھا؟ حضرت سیدنا شیخ سعدی کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا تھا، حافظ شیرازی کہتے گزر کے جا رہا تھا، چلتے 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 میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، کہتے میرے جوتے ٹوٹے، چھالے پڑ گئے، کہتے جب چھالے پڑے تو چھالوں کے اندر سے خون نکلنے لگا، اور خون نکلا تو میرا چلنا دشوار ہو گیا، میں رونے لگا، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں کہا مولا اتنا تو دے دے میں جوتے خرید لوں۔ کہتے جب میں نے یہ دعا کی، یہ چلتے چلتے تو اگلے موڑ پہ مڑاؤں تو دیکھا ایک آدمی ہے، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، میں سجدے میں گر گیا، میں نے کہا مالک مجھے معاف کر دے، میرے پاس دونوں پاؤں تو ہیں، اس کے پاس تو دونوں پاؤں ہی نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے شکر ہے پروردگار۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری نے دیکھا، رابعہ بصری کا نام سنا ہے؟ رابعہ بصری، اچھا یہ مجھے بتاؤ، رابعہ بصری نے دیکھا ایک آدمی سر پہ رومال باندھے ہوئے جا رہا تھا، رابعہ بصری نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا سر میں درد ہے، ایک دم اس کے سر سے رومال کھینچ کے رابعہ بصری نے کہا بھاگ جا یہاں سے بدتمیز، جب تیرے سر میں درد نہیں تھا تب تو نے کسی کو نہیں بتایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا سر بالکل ٹھیک ہے، آج مالک نے تھوڑی سی تکلیف دے دی ہے تو دنیا والوں کو بتاتا پھر رہا ہے کہ مجھے تکلیف مل گئی ہے۔ سب کو بتانے کا درد نہیں ہوتا، رب کو بتانے کا ہوتا ہے، سب کو بتانے کا نہیں ہوتا۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ آپ نہیں سمجھ رہے ہو؟ سب کو بتانے کا نہیں ہوتا، رب کو بتانے کا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو آپ کو کوئی بتا کے نہیں جائے گا، میں
بتا کے جا رہا ہوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ زندگی آسان ہو اور مرتے وقت ایمان پہ خاتمہ ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکتیں آئیں، تو آج سے شکر شروع کر دو. اپنے ہاتھ پیروں کو دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو. کتنے لوگوں کے ہاتھ نہیں ہے. دیکھو تم اگر کھانا کھاتے ہو اور کتنے لوگ کھانا کھا نہیں پاتے ہیں. دیکھو اپنے 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 رب کی شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کو کھا کے ناشکری نہ کرو. اللہ اکبر. یاد رکھے ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، موسیٰ اللہ سے عرض کر دینا کہ وہ مجھے دینا بند کر دے، اب میری طبیعت بڑھ چکی ہے، اب مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے. ایک آدمی کہنے لگا میرے لیے جب جاؤ تو دعا کر دینا کہ مجھے کچھ دے دے، میرے پاس کپڑے تک نہیں ہے پہننے کے لیے. موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے، جب کلام شروع ہوا تو عرض کی مالک ایک بندہ کہتا ہے اسے دینا بند کر دے، ایک کہتا ہے اسے دے دے. تو ایک بندے کے لیے اللہ نے فرمایا اس بندے سے کہنا جو یہ کہہ رہا ہے کہ دینا بند کر دے کہ وہ میرا شکر کرنا بند کر دے، وہ میرا شکر ادا کرے گا تو میں اسے دیتا رہوں گا. اور دوسرے سے کہنا کہ وہ شکر شروع کر دے. موسیٰ واپس آئے، وہ آدمی سے کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے رب سے کہا کہ مجھے عطا کرنا بند کر دے، میری نیت بھر گئی ہے. موسیٰ نے کہا وہ اللہ یہ فرماتا ہے تو اس کا شکر بند کر دے، وہ تجھے نوازنا بند کر دے گا. وہ رو کے کہنے لگا موسیٰ میری کوئی اوقات نہیں تھی، میرے رب نے مجھے بڑا دے دیا، بڑا کرم کیا، میں تو اس کا شکر کبھی بند نہیں کروں گا. کہنے لگے موسیٰ اگر تو شکر بند نہیں کرے گا وہ تو نوازنا بند نہیں کرے گا، اگر شکر بند نہیں کرے گا تو نوازنا بند نہیں کرے گا. اس سے کہا تو شکر ادا کر. کہا میرے پاس کیا ہے؟ کہا تیرے پاس ہاتھ پیر سلامت ہے، اسی کا شکر ادا کر، اسی پر شکر ادا کر، نہ شکری مت کر. اللہ کا کیا اللہ تیرا شکر ادا کر. اور بہترین شکر کے الفاظ یہ ہیں کہ میاں بیوی گھر میں بیٹھے اور کہے، میاں بیوی آپس میں کہے کہ تمہارے کمانے کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل ہمیں عطا کر رہا ہے، اللہ ہمیں عطا کرتا ہے، تمہارے ہنر سے نہیں ہے. بہترین شکر کے الفاظ یہ ہے کہ میاں بیوی روز کھانا کھاتے وقت کہے میرے رب کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی عنایت ہے. شکر ادا کرو گے تو نعمتیں بڑھ جائیں گی. یاد رکھو مولانا روم کہتے ہیں، حاتم طائی سے کسی نے پوچھا آپ نے اپنے آپ سے زیادہ کسی کو دیکھا بانٹنے والا، کھلانے والا، خرچ کرنے والا؟ تم تو بہت سخی ہو. حاتم طائی نے کہا ہاں دیکھا، میں مسافر تھا اور بہت زیادہ بھوکا تھا. ایک دروازے پہ گیا، ایک غریب آدمی کے گاؤں میں سفر میں کہا کچھ ملے گا؟ غریب کا دل بڑا ہوتا ہے. اس نے کہا بالکل ملے گا، بیٹھے. اس نے جو ہے نا بکرا ذبح کیا اور اس کی کلیجی بھونی مجھے دے دی. کہتے اتنی بہترین کلیجی تھی، میں نے کلیجی کھائی اور میں نے کہا بھائی بہت خوبصورت، بہت بہترین لذیذ ذائقے والی ایک کلیجی ہے. وہ تھوڑی دیر کے بعد آیا، 3 کلیجی اور لے کے آیا. کہ حضور کھائیے، یہ بھی کھائیے. کہتے میں نے کھائی تو پہلے سے اچھی بھونی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ تو پہلے سے بھی زیادہ اچھی ہے. کہتے اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ صبح کو آیا، 3 کلیجی اور رکھ کے ہاتھ جوڑ کے بولا اب کھا لیجئے، یہ بھی اچھی ہی ہوگی مگر تعریف مت کرنا. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ میرے پاس جتنا تھا میں سب کر چکا ہوں. ہمارے یہاں جب مہمان کھانے کی تعریف کرتا ہے تو مطلب ہوتا ہے اسے اور چاہیے. کوئی کہتا ہے کھیر اچھی ہے، ہم کہتے ہیں اور لو. کوئی کہتا ہے بریانی اچھی ہے، کہا اور دے دو. کہتے میرے پاس جتنے بکرے تھے میں سب ذبح کر چکا ہوں، اگر اب آپ تعریف کریں گے تو میرے پاس بکرے نہیں ہے، میں شرمندہ ہو جاؤں گا، لہٰذا آپ اب تعریف مت کریں. مولانا روم کہتے ہیں بغیر کسی مثال کے سمجھ کہ دنیا والے کی تعریف کرے گا تو اس کا دل بھی چاہے گا تجھے اور کھلائے، مگر ایک دن وہ کہے گا بھائی اب تعریف مت کر، اب میرے پاس ختم ہو چکا ہے. مگر اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو شکر ادا کرتا جائے گا وہ تجھے عطا کرتا جائے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، تو شکر ادا کرے گا وہ شکر میں تجھے بڑھاتا چلا جائے گا. تو دولت پر شکر ادا کرے گا وہ تیری دولت بڑھائے گا. تو صحت پر شکر ادا کرے گا اللہ تیری صحت بڑھائے گا. تو بچوں پر اگر شکر ادا کرے گا، اولاد پر، تو اللہ تیری اولاد کو نیک بنا دے گا. وہ بندے آج کے بعد سب کچھ کرنا مگر اللہ کی ناشکری نہیں کرنا. جی 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 ناشکری. اب ذرا دھیان سے میری طرف غور کریں. مگر کچھ لوگ یہ کہیں گے سید صاحب تقریر کرنا آسان ہے. میں ایک جگہ فاتحہ میں گیا تو ایک عورت نے مجھے بلایا، کہنے لگی میرا بیٹا فاتحہ کرا رہا ہے جلسہ. میں نے کہا اچھا. کہنے لگی آپ کا نام سید شبات حسین ہے. میں نے کہا جی. بولے میری بات سنو. میں نے کہا جی. میں کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ کا بچہ جلسہ کرا ہے. کہنے لگی پوری بات تو سن لو. بوڑھی تھی
کہنے لگی میرا بیٹا جلسے تو بڑے کراتا ہے، اس سے کہو 1 ہفتے میں 100 روپے مجھے دے دیا کرے، میں پیسے کے لیے محتاج رہتی ہوں۔ پھر کہنے لگی سید صاحب یہ میں اس کا باپ زندہ تھا نا تو پھر میں جو ہے نا وہ پان بھی کھاتی تھی، تو اس کا باپ مرا ہے تو اس نے پان بھی رکوا دیا، اب یہ مجھے پان بھی نہیں کھلاتا، کہتا ہے تیرے پان کی میں تیرے پان کا خرچہ نہیں برداشت کر سکتا۔ پھر بولی سید صاحب اس سے کہنا تیری ماں بوڑھی ہوئی ہے، بیوہ ہوئی ہے، اندھی نہیں ہوئی ہے، یہ چھپ چھپ کے پیسے لاتا ہے، چھپ چھپ کے چیزیں لاتا ہے، چھپا چھپا کے امرود، سیب، سنترے، انار لاتا ہے، مٹھائیاں لاتا ہے اور چھپ چھپ کے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے۔ اس سے کہو کیا میں نے اتنا برا کیا ہے اس کے ساتھ کہ یہ مجھے دکھاتا نہیں، میں کھانے کی اتنی بھوکی ہوں جو کھا لوں گی، چپ چپ کے کھاتا ہے، میرا اتنا برا کیا ہے اس کے ساتھ۔ امی عائشہ فرماتی ہیں میرے دروازے پہ ایک عورت آئی، اس نے کہا بھوکی ہوں، میرے بچے بھوکے، کچھ دے دیں، کہتی 3 کھجوریں تھیں، 3 دے دی۔ اس نے 1 کھجور کھائی، بچوں کو کھلائی، دوسری کھجرائی، تیسری اپنے منہ میں رکھی، بچے کھا کے ماں کی طرف دیکھنے لگے تو ماں نے منہ سے کھجور نکالی، 2 ٹکڑے کیے، ایک اس کے منہ میں دے دی، ایک اس کے منہ میں دے دی۔ فرماتی میں رونے لگی، حضور آئے، عائشہ کیوں رو رہی ہے؟ میں نے کہا حضور آج میں نے ممتا دیکھ لی۔ کہا کیا دیکھا؟ حضور 3 کھجوریں دی تھی ایک ماں کو، اس کے بچے بھوکے تھے، اس نے 1 کھجور ایک کو دی، دوسری دوسرے کو دی، تیسری اس نے اپنے منہ میں رکھی تھی کہ بچے اپنی کھا کے ماں کی طرف دیکھنے لگے، تو ماں نے کھجور اپنے منہ سے نکالی، حضور 2 ٹکڑے کیے، ایک بچے کو دے دی، دوسرے کو۔ حضور ماں کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے، یہ دیکھ کر کے میرا کلیجہ ہل گیا۔ میرے آقا فرماتے اسی وجہ سے تو اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے۔ یار مجھے بتاؤ، ایک بار ماں چلی جائے دوسری مرتبہ دنیا میں ڈھونڈو گے ماں نہیں ملے گی۔ جس کی ماں ہے وہ قدر نہیں کرتا، جس کی نہیں ہے وہ یاد کرتا ہے، اور جس کا باپ، ارے یار باپ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ اکبر۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، میرے بچے چھوٹے ہیں اور بے دخل کر دیا جائیداد سے، کچھ نہیں دے گا، مجھے ہاتھ دیا۔ میں نے کہا بھائی تم نے کوئی ستایا ہوگا؟ کہا نہیں، میرے بچے کچھ دعا کریں۔ میں نے کہا عید آ رہی ہے، عید ملے کبھی ابا سے؟ کہا نہیں، میں اس بار مل لینا۔ کہنے لگے نہیں ملیں گے عید۔ میں نے کہا تم نے ملیں گے، میں کہہ رہا ہوں نا۔ کہتے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا درود بھی پڑھنا ہے۔ عید کے بعد آیا، کہنے لگا ابا مان گئے عید والے دن۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے سید صاحب میں گیا نا، میں نے کہا عید ملوں گا تو دھکے مار کے نکالا۔ میں نے کہا نہیں ابا ملوں گا۔ میں پھر زبردستی چلا گیا، ابا نے پھر دھکا مارنا چاہا مگر میں طاقتور تھا، ابا کو دبا لیا۔ پہلے میں نے دبوچا اور جب تک تو وہ مجھے دھکا مارتے رہے، مگر جب میرے سینے کی گرمی ان کے سینے تک پہنچی، ان کا سینہ پگھل گیا، موم کی طرح میرا باپ پگھلا، رونے لگا۔ میں قریب گیا، میں نے کہا ابا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے میرے بیٹے تو نے جتنی عزت آج دی ہے اتنی کبھی نہیں دی تھی۔ میرے بیٹے میری عید تو آج ہوئی ہے، میری دولت تو ہے، میری دولت کچھ اور نہیں تو ہے۔ میرے لال میں نے اپنی جوانی قربان کر کے تیری جوانی کو میں نے پروان چڑھایا، میں نے اپنی جوانی میں آگ لگائی تو تو جوان ہوا۔ میرے بیٹے میں دوڑتا رہا، پردیس کاٹتا رہا، میں سویا نہیں کہ میرے بچوں کو نیند آ جائے، میں نے کھایا نہیں کہ میرے بچے کھاتے رہے، میں نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی تمہارے لیے، مگر تو میرے ساتھ کتنا برا سلوک کرتا تھا۔ میرے بیٹے مجھے ڈانٹتا تھا، مجھے تکلیف دیتا تھا۔ کہتا ہے میرے بیٹے آج میری، وہ کہتا ہے سید صاحب دوستوں سے بہت عید ملا تھا مگر آج جب اپنے باپ سے عید ملاؤں تو مجھے عید کا مطلب سمجھ آیا ہے۔ میں کہتا ہوں کبھی بوڑھے باپ کے بھی ہاتھ چوم لیا کر، جس کے باپ نہیں ہے یاد رکھ اس بات کو۔ میں تقریر کرتا ہوں، میں کئی ملکوں میں گیا ہوں، اللہ کا شکر ہے، میں بتا رہا ہوں کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں سے گزر گیا، مگر پھر بھی سوچتا ہوں روز لوگ میری تقریر سنتے ہیں، کاش میرے باپ نے میری ایک تقریر سن لی ہوتی۔ آج سے 21 سال پہلے میرے والد کا انتقال ہوا تھا۔ اللہ اکبر، دنیا تقریر سنتی ہے مگر میرا باپ نہیں ہے۔ یہ بتاؤ جب مالی نے پیڑ لگایا اور جب پیڑ پھل دینے لگا تو مالی چلا گیا، اب وہ پیڑ جو ہے وہ پھل دے تو دے کیسے؟ اس کا مالی نہیں ہے، سب اس کے سب پھل کھاتے ہیں مگر اس کا مالی نہیں کھاتا، وہ کیسے اپنے دل کو سکون دے؟ میں کہتا ہوں باپ مر جائے تو ٹھنڈی ہوا مٹی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، ماں مر گئی تو قبر کے، زندہ ہے تو اس کے پاؤں چوم لے، اور ہمارے ہاتھ پیر کیا چومتے ہیں؟ چومنا ہے تو اپنے باپ کے پاؤں چومنا ہے تو اپنی ماں کے پاؤں چوم۔ بابا فرید فرماتے ہیں اپنے باپ کا تلوا بغیر کسی کپڑے کے چوم لینا یہ 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔